تو بات بہت دور تک آ گئی۔ بات کہاں تھی؟ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل ہے اور سب سے زیادہ عذاب میں منافقین ہیں۔ مسلمان بھی عمل کر رہا، منافقین بھی کرتے تھے۔ مسلمان بھی عمل میں ہے اور منافقین بھی عمل میں تھے۔ وہ آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں رسوا ہیں، یہ دنیا میں بھی رسوا ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہو جائیں گے۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ مسلمان اللہ کو نہیں پہچان رہا، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو پہچان رہا ہے۔ اور کیا فرمایا گیا؟ جس چیز سے تم متاثر ہو جاؤ وہ چیز اللہ تمہارے اوپر مسلط کرتی ہے۔ آج مسلمان بتاؤ کس چیز سے متاثر نہیں ہے؟ کوئی چیز بتاؤ جس سے نہ ہو۔ جب سے کورونا چلا ہے تب سے تو ایسے نئی نزلے سے لوگ متاثر نہیں ہوتے تھے، بخار سے تو ہو جاتے تھے، زکام سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ جب سے اللہ نے کورونا بھیجا ہے تو اب تو اگر زکام و کھانسی ہو گئی سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ مسلمان ایک چیز، اللہ کے علاوہ یہ ہر چیز سے متاثر ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ ہر چیز اس کے اوپر مسلط ہے۔ ابھی آواز اٹھی ہے قانون بنایا جائے گا اور کاغذ دکھاؤ نہ ملک چھوڑو، کاغذ دکھاؤ ملک چھوڑو۔ کاغذ تو سب کو دکھانے تھے نا، کاغذ خالی مسلمانوں کو دکھانے تھے، سب کو دکھانے تھے نا۔ آئے توبہ کون مچایا تھا؟ آئے توبہ کون مچایا تھا؟ اگر اللہ کو جانا ہوتا تو یہ قانون کون بنا رہا تھا؟ قانون کون بنایا تھا؟ قانون تو انسانوں نے بنایا تھا نا۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم تم کو زمین میں سربلند کریں گے، خلیفہ بنائیں گے۔ اللہ پر تو اعتماد نہیں ہے، اعتماد تو حکومتوں پر ہے۔ حکومت نے کہہ دیا تو ہائے توبہ چل رہی ہے۔ تنے تنہا صحابی رسول ہیں اور بدری نہیں ہے، شروع کے بھی نہیں ہیں، اوپر درجے کے بھی نہیں ہیں، اور رستم کے دربار میں اکیلے للکار رہے ہیں۔ رستم کے دربار میں اکیلے للکار رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنی طاقت پر۔ کس طاقت پر؟ اللہ کو جاننا۔ وہ جانتے تھے ہم اکیلے ہیں نا، ہم اکیلے ہیں، ہمارا رب کسی تعداد کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے ہماری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس نے ہمیں عزت دینے کا ذمہ لیا ہے، ہم کیوں ڈریں؟ کیسے کرنا وہ جانے، کیسے کرے گا؟ اکیلے صحابی کے بول پر بادشاہ متاثر ہوا نہیں ہوا، وہ چیز اندر سے نکل گئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ بن جاؤ پھر جانا، اور نہ مانے تو 2 رکعت پڑھ کے کہہ دینا اللہ وہی مان لیں گے۔ اس کو ملک کے حاکم کو ہے
تم نے کہتے ہم وہی کام لے کے چل رہے ہیں، مولانا تو یہ فرما رہے تھے، تم بستر لے کے بھگ گئے، بیوی بچوں کو لے کے بھگ گئے۔ دنیا میں اگر بن نہیں پائے تو دنیا تنگ ہو جائے گی، اس کی زمین تنگ ہو جائے گی، اس کی ہوائیں تنگ ہو جائیں گی، مسلمانوں کے ساتھ وہ حالات آنے والا۔ اس لیے رب اللہ ہے یہ پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی پہچان اپنے رب ہونے کی کرائی ہے، وہاں بھی کہاں؟ جب بنایا تھا، جب وجود دیا تھا ہم کو، کائے کی پہچان کرائی تھی؟ رب ہونے کی۔ اکیلے ہونے کی پہچان نہیں کرائی تھی، ہمارے رب کا ہی نام اللہ ہے، ہمارے رب کا ہی نام اللہ ہے۔ اس کو نہیں پہچانو گے دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، آخرت بھی تنگ ہو جائے گی۔ یہ ہر مسائل میں وہ احکامات دیے ہیں اس نے، اسباب نہیں دیے۔ اسباب تو ہمارا امتحان ہے، یہاں سے نظر آئے گا، احکامات سے نظر نہیں آئے گا، احکامات سے نظر نہیں آئے گا۔ ہوگا کس سے؟ ہوگا کس سے؟ ہوگا احکامات پر، سبب پر نہیں ہوتا ہے، کیا پر ہوتا ہے؟ احکام پر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی شکل اور کسی کا عہدہ اور کسی کی عبادت یہ متاثر نہیں کر سکتی۔ یہ اس نے قرآن میں اعلان کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ وہ بے نیاز ہے، کسی کی رشتہ داری نہیں ہے اس کے ساتھ۔ 950 سال جس نبی نے اللہ کو سمجھایا ہے، اس نے اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ ہی اٹھایا تھا، اللہ نے کیا فرمایا کہ خبردار، ہاں دوبارہ نہیں، آواز نہ نکلے دوبارہ اگر آواز نکل آئی تو جو کچھ انعام دیا ہے وہ سب چھین لیں گے، وہ سب چھین لیں گے۔ اللہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے، کسی کی عبادت پر اور کسی کی وہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو دنیا کے مقابلے پر، لوگوں کے طعنوں کے مقابلے پر، لوگوں کے شکووں کے مقابلے پر اور اسباب کے مقابلے پر اس کے احکام کو ترجیح دیتے ہیں اللہ کے بھروسے۔ ان کو دنیا میں بھی اس نے وعدہ کیا ہے سر بلند کریں گے، اور ان کو آخرت میں بھی سر بلند کریں گے۔ باقی کسی کا وعدہ نہیں کیا ہے، دنیا میں بھی جوتے کھاؤ اور آخرت میں بھی۔ ساری چیزوں کو اپنی طرف فٹ کرتے ہیں، ساری چیزوں کو اپنی طرف فٹ کرتے ہیں۔ اب جب ساری چیزوں کو اپنی طرف فٹ کرتے ہو تو کبھی کونا پکڑ کے یہ بھی غور و فکر کر لو کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اگر اتنی ہی غور و فکر کر لے آدمی تو فالٹ سمجھ میں آ جائے، ابھی کہیں نہ کہیں فالٹ ہے ہمارے اندر، کوئی تو کمی ہے۔ آج مسلمانوں سے زیادہ دنیا والے دماغ لگاتے ہیں، مسلمان بھی لگاتا ہے ایسا نہیں، لیکن یہ بیچارہ کہاں لگا رہا ہے؟
یہ بھی وہیں لگا رہا ہے جہاں اس کو منع کیا گیا ہے، وہیں لگائے گا۔ اللہ کے معاملے میں دماغ نہیں لگاتا ہے، دنیا کے معاملے میں دماغ لگاتا ہے۔ دنیا میں ایک آدمی فیکٹری لگاتا ہے، کسی چیز کی فیکٹری لگائے، فیکٹری ایک دن میں تو لگتی نہیں ہے، سالوں کی محنت اور سالوں کا کمایا ہوا مال اور سالوں کی حاصل کی ہوئی تعلیم اور تجربہ سب کچھ لگاتا ہے نا آدمی داؤں پر۔ اب جب سب کچھ لگایا اس نے، اب سب کچھ لگانے کے بعد وہ ایک کام اور کرتا ہے۔ اب مسلمان ہے تو کہتا ہے چلو پہلے اللہ کو راضی کر لو تب شروع کرو، اور مشرک ہے تو وہ بھی اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے اپنے مذہب کے اعتبار سے اور اپنے بڑوں کے بتائے کس لیے اس کو بڑے مانا ہے، اس کے اعتبار سے وہ بھی اپنا عمل کر کے ہی شروع کرتے ہیں۔ اب جب شروع کر لیا، پہلا مال بنا، پتا چلا کہ سارا مال ویسٹڈ چلا گیا، خراب بن گیا، نقص مال میں کیا ہوگا، نقص نکل آیا۔ یہ کیا کرے گا، فیکٹری بند کرے گا۔ جتنا دماغ اس نے لگایا تھا فیکٹری بنانے میں، اس سے زیادہ دماغ اس بات پر لگائے گا یہ نقص آیا ہے اور جائے گا کیسے۔ اپنا بھی دماغ لگائے گا اور جو اس لائن کے ماہرین ہوں گے چاہے جتنا وہ پیسہ لے ان سے بھی مشورہ کرے گا، ان کو بھی بلائے گا، مشینوں کی بھی چیکنگ کرے گا، سارے مرحلے سے گزر کر دوبارہ مال ڈالے گا۔ کرے گا نہیں کرے گا؟ مسلمان کہتا ہے دین میں کامیابی ہے، کہاں ہے دین؟ جس کو تم دین سمجھ کے کر رہے ہو، اپنے روزے، اپنے نماز، اپنے حج، اپنی قرآن کی تلاوت، اپنا کرتا پاجامہ داڑھی، تو اس پر تو تمہیں جوتے مل رہے ہیں، کامیابی کہاں ہے؟ نماز تو نماز ہی نہیں جانی۔ ایک بزرگ سے نے پوچھا کسی نے کہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ نماز کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا نماز محبوب کے دیدار کا نام ہے۔ نماز محبوب کے دیدار کا نام ہے۔ وہ نماز ہی نہیں جس میں محبوب کا دیدار نہ ہو۔ تم مانو ہم نے نماز ادا کرنی؟ کہا وہ نماز نہیں جس میں محبوب کا دیدار نہ ہو، لیکن ہے یہ بڑا مشکل۔ کیا کہا؟ ہاں ہے یہ بڑا مشکل۔ جس کا دیدار کرنا ہے آئے ہو اس کی نافرمانی کر کے، وہ دیدار کرائے گا؟ ارے وہ دیدار کرائے گا۔ اس لیے نماز اللہ کے دھیان کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ نماز وہ نماز ہی نہیں ہے۔ نماز اس کو حرکتوں کو سمجھتے ہو، رکوع سجدے کی، وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں اللہ کا دھیان نہ ہو۔ وہ رکوع وہ سجدہ ہے ہی نہیں، وہ قیام ہے ہی نہیں جس میں اللہ کا دھیان نہ ہو۔ تمہیں تو کچھ بھی خبر نہیں۔ ان ٹھوکروں پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ان ٹھوکروں پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایک پوری امت کے اعتبار سے دھوکہ اور دیا جا رہا ہے، پہلے لاؤ پھر سمجھاؤ۔ پہلے لاؤ تو، پہلے نماز پڑھنے تو دو اس کو،
फिर समझाना। पहले मस्जिद में ले आओ, पहले माहौल में ले आओ, फिर उसको दीन बतलाना। आज सब ये इतना बड़ा धोखा है कि इसी की वजह से आज उम्मत जो है वो हकीकत के दीन से दूर है, हकीकत की नमाज से, हकीकत के रोज़े से, हकीकत के अल्लाह के पहचान से ये दूर है, क्योंकि तुम लाने ही को असल समझ रहे हो। किसी एक नबी को अल्लाह ने पहले अहकाम नहीं दिया है, आप अल्लाह से क्या जानते हैं? सबसे पहले यकीन सही करो, फिर अहकाम देंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, 360 तो खाली बैतुल्लाह में बुत रखे थे। तो अल्लाह कहते पहले माहौल बनाओ। अब इनको बताना इनसे नहीं होगा, अभी इनका माहौल नहीं बना, इनसे कह दोगे इनसे नहीं होगा, भाग जाएंगे। ये तो कहते हैं पहले इनसे माहौल नहीं बनाओगे, पहले ही रख दोगे तो भाग जाएंगे। अरे भाग जाएंगे, दुनिया छोड़ के भाग जाएं? उस अल्लाह से भाग जाएंगे जो इनकी पकड़ करेगा। पकड़ कौन करेगा? इससे भाग पा सकते हो तो भाग जाओ, हम थोड़े पकड़ करने वाले हैं। आप थोड़े हो पकड़ करने वाले जो भाग जाएंगे। भाग जाए, भाग जाओ, किसी की परवाह ना करो। इनकी परवाह करोगे अपनी आखिरत खराब कर लोगे। क्योंकि ये बैठ के तुम्हारे सामने मस्जिद में सिर्फ बोलेंगे और इनको जोड़ना तुम कहोगे हूं। अच्छा जुड़ जाए फिर मुजाकरा कर लेंगे, तो हूं कहोगे नहीं। हूं में नहीं कहना है। अंबिया अलैहिस्सलाम पहले माहौल नहीं बनाते, पहले कलमा ही पेश करते थे। तो झगड़ा तो कलमे ही पर है, शरीयत पे कोई झगड़ा है? शरीयत पे झगड़ा किसमें है? मुसलमानों में। गैरों से कोई गैर मुसलमान, कोई मुशरिक आपके पास आता है कि आप नियत यहाँ नहीं यहाँ बांधो, हाथ कंधे तक उठाओ कि गर्दन तक उठाओ कि कान को छुओ, कोई आता है इसके लिए? बांधो न बांधो, ये सब झगड़ा कहाँ है? अब मुसलमानों में है। इसके लिए कोई नहीं आएगा आपके पास। पूरी उम्मत को नमाज नहीं बताया क्या है कि नमाज अल्लाह के ध्यान का नाम है। अमल पे झगड़े में लगा दिया, अमल के झगड़े में लगा दिया। उंगली ऐसे मोड़ो और नाक ऐसे रखो और हाथ ऐसे रखो और पैर मिलाओ, तो कह घेड़ा फैलाओ, तो कह पैर मिलाओ, 4 इंच जिगाओ, तो कह 1 फीट जिगाओ। आमीन जोर से कहो कि धीरे से कहो, इमाम के पीछे तो फातिहा पढ़ाओ कि ना पढ़ो। हरा दिया, लड़ा दिया उम्मत से। किसी एक ने इस पर झगड़ा नहीं किया कि नमाज अल्लाह के ध्यान का नाम है। क्यों? इसको बदल कोई नहीं सकता है, झगड़ा क्या करो? तो कोई बदल लेगा? इसको बदल नहीं पाओगे, इस पर झगड़ा नहीं कर रहे हो। यहाँ काबिलियत दिखा रहे हो जो गैर जरूरी चीज है। हाथ यहाँ बांधो, यहाँ बांधो, अरे कहीं बांधो ना बांधो, अल्लाह हो तुम्हारे सामने। अल्लाह का होना जरूरी है, हाथ बांधना और ना बांधना कोई जरूरी नहीं। तो गैर जरूरी चीजों पर इतना झगड़ा कराया कि बस मतलब तलवारबाजी पर आमादा है। अब चूंकि मुल्क का कानून ऐसा है
تلوار بازی کی اجازت نہیں ہے، تو زبان بازی، فتوے بازی، حکومت ان کا دے دے تو تلوار بازی بازی، ابھی تو آگے ہمت نہیں ہے کن چیزوں پر، ان کو جو غیر ضروری چیزیں ہیں، ایک آدمی یہاں باندھے وہاں باندھے، زور سے آمین کہے چاہے دھیرے سے کہے، کہنے دو، اس کو بتا دو، نماز کی حقیقت اس کے اندر اتار دو، وہ کہ یاد ہے نہیں ہاتھ کام مانگنا ہے، یاد رہے گی۔ ایک لڑکا جب کسی لڑکی کو تاڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ابا خبر تو رہتی نہیں ابا کب آ گئے بغل میں، ارے اس کی معشوقہ ہو، محبوبہ ہو، اور وہ سامنے سے گزر رہی ہو یا آمنے سامنے نگاہیں ملی ہو، تو جب تک ابا پیچھے سے لات نہیں مارا تھا تب تک وہ جان تھوڑا بہت ہے جب پائے گا۔ دنیا میں گندا آدمی گندی چیز کو دیکھ رہا ہے، اتنا اس کے اندر کھو گیا کہ لات پڑنے والی اس کا خبر نہیں ہے، اور ایک بندہ اپنے خالق کا جو دیدار کرے گا، یہ تھی وہ نماز جو تیر نکال لی جاتی تھی زخموں سے، تیر نکال لی جاتی، یہ تھی وہ نماز حضرت زبیر کی۔ کیا ہوا؟ سانپ گرا، بچے کا کاٹنے سے بچا، شور ہوا، بیوی نے کہا اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، بچے کی جان خطرے میں آ گئی، آپ کو کوئی خبر نہیں، لیکن اس کی خبر ہو جاتی تو نماز کہاں تھی؟ اگر اس کی خبر ہی ہو جاتی تو نماز کہاں تھی پھر؟ وہ بنا پڑے گا نماز۔ دنیا کے حالات ایسے ہیں، کوئی بچ نہیں پائے، جس نے اپنی نماز بنا لی اور جس نے رب کو پہچان لیا، اللہ نے وہاں پہلے رب کو پہچان کرائی، دنیا میں پیدا ہو پیٹ میں اماں کے پیٹ میں رب کی پہچان کرائی کہ دیکھو کوئی راستہ نہیں ہے، پرورش ہم کر رہے ہیں، وہاں جاؤ گے وہاں امتحان کی جگہ، یہاں سب کچھ دکھایا جائے گا، اتنی ہی زندگی تو سب چیزوں سے بچنا ہے، اب تک پرورش کی وہاں، کتنا زمانہ ہو گیا، اور اماں کے پیٹ میں حال میں کر کے دکھائی تاکہ چلو وہ بھول گئے ہو، یہ تو نہیں بھولو گے، دنیا کی چند دن کی ہے اور پھر آخرت کی ہمیشہ کی ہے، اتنے پہلی وہاں سے شروع، دوسری اماں کے پیٹ میں، تیسری دنیا اور چوتھی آخرت۔ اب اس میں ایک ایسی ہے جس میں آپ کو بچنا ہے، باقی تین تو قدرت سے ہو گئے، دو ہو چکی، تیسری یہ ہے جس میں رب کو پہچاننا ہے، اور چوتھی پھر وہ قدرت سے ہونی ہے، ایک میں ہی جھگڑا ہے۔ آج امت نے پہچانا کیسے؟ اللہ تو کریں گے مگر سبب ضروری ہے، جب سبب ہی ضروری ہو گیا تو تم نے اللہ کو کہاں جانا؟ اتنا اللہ کو جانا جتنا مشرک نے جانا، جتنا مشرک نے جانا اتنا ہی اللہ کو جانا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کیا فرمایا کہ دنیا میں تو یہ مسلمانوں میں رہیں گے، مریں گے، دفنائے مسلمانوں کے قبرستان میں جائیں گے، ان کی نماز جنازہ ادا کی جائیں گی، لوگ ان کو مسلمان سمجھ کر دفنا دیں گے، آخرت کے دن یہ کہاں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ مشرکوں کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے حصے کو لگاؤ اس پر کہ رب کی پہچان ہو جائے،
کیونکہ جیسے ہی یہاں سے جاؤ گے سب سے پہلے پوچھا جائے گا رب کون ہے. باقی چیزیں تو بات کی ہیں. رب کون ہے؟ رب اللہ ہے. رب کا نام اللہ ہے. اس اللہ سے پرورش کیسے لی، اس کے لیے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. طریقہ کس کا چلے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے وہ زندگی دیکھو، آپ نے ہر مسئلے پر اللہ سے کیسے مسئلہ حل کرا ہے. باقی کوئی کیسے حل کرا رہا ہے کسی کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہمارے لیے قرآن ہے اور سنت ہے. سنت کیا ہے؟ نبی کی عملی زندگی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن، اپنے بات فرمایا قرآن اور اہل بیت. جس طریقے سے اللہ کے نبی نے اللہ سے پرورش لی، ایسے ہی اہل بیت نے بھی اللہ سے پرورش لی. اس لیے اپنی زندگی کو اس رخ پر لانا. بہت ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ادھر ادھر بھاگو گے اتنا ہی الجھتے جاؤ گے. رب کو پہچان لو گے، وہ ہر چیز کی پہچان کرا دے گا. کسی کی پہچان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخروٹ بھی تو نہیں پہچانتے تھے. کیا کہا؟ واہ اللہ کی قدرت، پتھر و پتھر میں پتھر. دنیا کو جانو یا نہ جانو، یہ تو ذلیل ہو کے قدموں میں آئے گی. اللہ کو جاننا پڑے گا. وہ رب ہے تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والا. تو پہچان لو گے، دنیا آخرت زندگی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.